2023 میں اس کے لیے ہم کاغذات وغیرہ تیار کر رہے ہیں. پاکستان جائے گا ادھر, اور میرا خیال ہے کہ دنیا نے باتیں بہت کر لی. اب یہ کلائمیٹ جسٹس کے لیے ایک ٹیسٹ ہے دنیا کا کہ وہ پاکستان کا جو پلان ہے جو پریزنٹ کیا جائے گا اس کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. دس از ویئر ویل سی ویئر دا ورلڈ از دی ڈیولپڈ کنٹریز آر ریئلی ہیلپ فل. وہی صرف اپنا زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے, ہم اپنا کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا کیس پریزنٹ کریں کہ دنیا سے ہمیں انصاف ملے. اگین کمپنسیشن نہیں, کوئی ایڈ نہیں, ہم انصاف کی بات کر رہے ہیں. پاکستان جو ہے وہ گلوبل گرین ہاؤس گیسز کا کنٹریبیوشن اس کی 1% سے بھی کم ہے, 0.8%. لیکن جو نقصان اس سال ہوا ہے اور کچھ نہیں پتہ کہ آگے اور کیا ہمارے ساتھ ہونا ہے, اس وجہ سے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ہم نے اپنا پلانس تو پورے بنائے ہیں. میں انٹرنیشنل ایجنسیز کو سے بڑا شکر گزار بھی ہوں, خاص طور پہ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک, جنہوں نے ہمارا پچھلے 3-4 مہینے میں جدید بہت اچھی طرح ساتھ دیا ہے. اور ہم تقریباً دونوں ملا کے $1.5 ارب جو ہے ان سے ہمیں مل رہے ہیں. ان کی ورلڈ بینک کی 19 دسمبر کو بورڈ میٹنگ, اور ہمیں امید ہے پوری کہ ہمیں اگین اٹس اے لون, بٹ وہی ہم نے جانا ہے تاکہ ہم ایک جو بہت بڑا انیشیٹو ہم لے رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے گھر ان کو بنا کے دیں اور تھوڑا کلائمیٹ ریزیلینٹ گھر ہوں, تاکہ ہر دفعے آبویسلی کوئی جو آپ 2 ملین گھر سمجھ لیں, ہمارا ایسٹیمیٹ ہے تقریباً $1.5 بلین صرف گھروں کی مد میں جو ڈیمیجڈ اور جو فلی ڈیمیجڈ اور پارشلی ڈیمیجڈ گھر ہیں ان کو ہم بنا سکتے ہیں. اور پلیجز ہمارے پاس جیسے کہ ورلڈ بینک کی ہے. حکومت سندھ نے اپنی جو ڈیولپمنٹ پلانز ہیں ان کو ایڈجسٹ کر کے کچھ پیسے مختص کیے ہیں اس کام کے لیے. ہم فیڈرل گورنمنٹ سے ہی بات کر رہے ہوں, یہ پلیجنگ کانفرنس پہ بھی جائیں گے ان کو لے کے. اور جب ہم نے یہ پورا پروگرام بنایا پچھلے 2 مہینے سے تقریباً اس پہ کام شروع ہو گیا تھا, فائنل سٹیجز میں ایک سیکشن 42 کمپنی بنائی ہے, پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ لیے ہیں. ہم اپنے امپلیمنٹنگ پارٹنرز جو ریناؤنڈ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں تاکہ وہ امپلیمنٹ کریں ہمارے لیے پروگرام. اور اب ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کامیاب ہوتا ہے ہمارا پلان, تو دس ول ناٹ بی لمیٹیڈ ٹو جسٹ دی فلڈس. ایک آن گوئنگ پروگرام ہونا چاہیے جب تک ہم پورے سندھ میں جو کچے گھر ہیں دے ویری ہم جب یہ ہم نے شروع کیا تھا ڈیمیج اسیسمنٹ اور ہم نے سروے شروع کیا تھا تو ہمارے خیال تھا کہ جو 30% گھر ہوں گے. ایک آئیڈیا تو تھا کہ کتنی ڈیمیج ہوئی ہے, کتنے گھر ہیں اس سے اندازہ لگا لگا 30% فلی ڈیمیجڈ ہوں گے اور 70% جو ہے وہ پارشلی ڈیمیجڈ ہوں گے. لیکن جب ایکچوئل سروے ہوا ہے تو اٹ از دی ادر وے راؤنڈ. بالکل 70% فلی ڈیمیج, اور اس کی وجہ یہی ہے کچے گھر ہیں اور سیلاب کا پانی جب کھڑا رہتا ہے یا بارش جب تیز آئی ہے تو وہ سسٹین نہیں کر سکیں. تو ہمارا یہی ہے کہ کلائمیٹ ریزیلینٹ گھر پہلی فیز میں یہ جو برسات میں لوگ افیکٹ ہوئے ہیں ان کے بنائیں, اور اس کو ایک آن گوئنگ پروجیکٹ رکھیں تاکہ جب تک ہم پورے سندھ میں ایک پراپر ہاؤسنگ فیسلٹی لوگوں کے پاس موجود نہ ہو. اس میں مدد کر رہے ہیں. آبویسلی ہم پورا خرچہ نہیں اٹھا سکیں گے, دے ہیو ٹو کنٹریبیوٹ دیم سیلوز, لیبر ان کی ہوگی. تو یہ ایک پلان بنایا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے اس کو ختم کریں. اس کے ساتھ ساتھ بیکاز آج کے ریلیونس سے ہیریٹیج کے حوالے سے بھی ہم اسپیسیفک فنڈز رکھ رہے ہیں. 2 سندھ کے اندر ہم نے ویسے ہی وداؤٹ ایون کلائمیٹ چینج ہیریٹیج کے لیے, چاہے وہ رنی کوٹ ہو, ابھی ریسنٹلی 2 سال پہلے اگین کووڈ کی وجہ سے وہ تھوڑا سلو ڈاؤن ہوگی چیزیں. سیون فورٹ جو ہے اس کو ہم ریوائیو کر رہے ہیں, اور وہ ایک بڑی اچھی چیز ان شاء اللہ تعالیٰ ٹورسٹ کے لیے بنے گی جب وہ کمپلیٹ ہوگی. وہ ہیریٹیج والے کر رہے ہیں ہمارے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ. تو کوشش ہماری رہتی ہے, بٹ اسپیشلی یہ کلائمیٹ چینج کی جو تھریٹ ہے اس کے اندر جو ہماری ہیریٹیج کو پریزرو کرنے کے لیے ہم نے کرنا ہے ہم اس کو کریں گے. میں خاص طور پہ ہمارے جو
Italian friends हैं, Dr. Valeria and Dr. Simon. I'm grateful for you to have come over and grateful for your work in Bambor. And we've had help from international agencies. The French have come here, the Italians have been here for a long time, and they've been helping us preserve our heritage. Or we would like to use the expertise that you have, take advantage of the expertise that you have, and your advice in preserving our heritage would be most beneficial to us. Thank you very much for your help. मैं एक बार फिर कल्चर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. सरदार अली शाह साहब, मिनिस्टर कल्चर, कलीम लाशारी साहब, डॉक्टर वलेरिया पियासेंटिनी, सेक्रेटरी कल्चर अहमद शाह साहब, यहाँ मेरे सामने बैठे हुए मुअज़्ज़िन और ख़ास तौर पे हेरिटेज के लवर्स, आप सबको अस्सलाम वालेकुम. मैं शुक्रगुज़ार हूँ कल्चर एंड टूरिज़म डिपार्टमेंट का कि उन्होंने एक मुनासिब मौके पे इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ मद्दू किया है. जो प्रेजेंटेशन देखी थी या जो वीडियो प्रेजेंटेशन देखी थी, हमने कई जगहों पे अनफॉर्चुनेटली मेरा खुद जाना हुआ ड्यूरिंग दीज फ्लड्स, और वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए. मैं इधर जब आया तो बिफोर केम टू द कॉन्फ्रेंस, शाह साहब ने अरेंज किया था एक एग्ज़िबिशन जो पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स की थी हेरिटेज के बारे में, मेनली ऑन मोजदड़ो आए. और टू कंग्रेचुलेट ऑल दी पेंटर्स एंड एग्ज़िबिटर्स. थे बिल्कुल बहुत ही अच्छी एग्ज़िबिशन थी और मुझे खुशी हुई वहाँ आके. प्रेजेंटेशंस हुई हैं, बताया है लोगों ने, एक अनप्रेसिडेंटेड फ्लड जो कि हमारी वजह से नहीं था. जैसे सरदार शाह साहब ने बताया है, 1100 मिलीमीटर बारिश अक्रॉस एवरेज अक्रॉस द प्रोविंस, जिसकी वजह से, और ये तो सिर्फ सिंध में, इस साल जो आया था हमारे पास फ्लड, ये पूरे पाकिस्तान में था. और पाकिस्तान के अंदर हज़ारों की तादाद में लोगों ने अपनी जानें गंवाई. टेंस ऑफ थाउजेंड्स वर इंजर्ड. लाखों बल्कि मिलियंस की तादाद में लोग डिस्प्लेस हुए. 6 मिलियन तो सिर्फ सूबा सिंध में. जो हमने एस्टिमेट लगाया है, तकरीबन 13,000 किलोमीटर रोड डैमेज हुआ है. 2 मिलियन से ज़्यादा यानी 20 लाख से ज़्यादा, और ये डॉक्यूमेंटेड हैं सारे लोगों के घर फुली या पार्शली डैमेज, और उनमें मोस्ट ऑफ देम 70-75% के करीब फुली डैमेज्ड घर हैं जो कि नए बनाने हैं लोगों ने. अब लोगों को बना के देने के लिए हमने एक अज़म किया हुआ है. 5 मिलियन एकड़ 50 लाख एकड़ ज़मीन जो क्रॉप्स थे वो डैमेज हुए हैं. हमारा तकरीबन तीसरा हिस्सा मुल्क का सैलाब के अंदर था, और सिंध में तो हमारी जो कल्टिवेटेड एरिया है, जो वैली है, आप डेजर्ट को हटा दें या जो पहाड़ हैं हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे उनको हटा दें तो 70-80% के करीब सिंध सूबा, दो ऑब्वियसली उनको हटा के पानी के अंदर था. एक सीवियर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस था, और ये हमारी वजह से नहीं था. और इस साल, सिर्फ इस साल ही क्लाइमेट चेंज, इस साल आपने देखो COP27 थी, दैट मीन्स दिस वाज द 27th कॉन्फ्रेंस जो कि उन्होंने की थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़. 26 पहले हो चुकी हैं. तकरीबन 30 साल से हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं और उसके इफ़ेक्ट्स अब हम देख रहे हैं. और इस साल ना सिर्फ पाकिस्तान, नाइजीरिया में फ्लड्स आए, अफ्रीका में ड्राउट
کی سچویشن تھی. پیسیفک اور کریبین میں ہریکینز آئے. آپ نے وہ ویژولز دیکھے ہوں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی ہیں. اور اس کے لیے جو ہے, جیسے میں نے کہا پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کے لیے ہم رسپانسبل نہیں ہیں. اس کے لیے دنیا کے وہ ترقی یافتہ ملک جنہوں نے ماحول میں آلودگی کی ہے وہ رسپانسبل ہیں. اور ہم پچھلے 30 سال سے بات کر رہے ہیں کہ جی آپ نے یو ہیو ٹو پے فار دس. ہم کمپنسیشن کی بات نہیں کرتے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ اس وقت ٹل دی اینڈ آف دس ایئر ایز فارن منسٹر آف پاکستان ہی از دا چیئر آف دا گروپ آف 77 ان چائنا, انہوں نے کوائن کیا تھا کہ جی وی ٹاکنگ اباؤٹ کلائمیٹ جسٹس, وی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کمپنسیشن فار کلائمیٹ چینج. اور اس سلسلے میں پاکستان نے ایون بیفور ہمارا یہ مین فلڈ آیا تھا جولائی اور پھر اگست میں, لیکن جون کے اندر جب یہ COP27 کی ایجنڈا سیٹ ہو رہی تھی شرم الشیخ میں جو ہونی تھی, اس وقت سے انہوں نے ایک ایجنڈا آئٹم لاس اینڈ ڈیمیج فیسلٹی کے لیے کہا تھا. اور ان سے بات بھی ہوئی تھی, بلکہ ریسنٹلی آئی تھنک 2 دن پہلے ان کا UN کرونیکل میں ایک آرٹیکل بھی چھایا ہوا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ کتنی مشکل ہوئی تھی اس کو صرف ایجنڈا میں لانے کے لیے, اور اس سے زیادہ مشکل ہوئی تھی ابھی جب ایجپٹ میں یہ کانفرنس ہوئی کہ لاس اینڈ ڈیمیج فیسلٹی کو ہم دنیا نے کہا کہ جی بالکل یہ ہونی چاہیے, اینڈ ایکنالجڈ اٹ. اور وہی آرٹیکل جو فارن منسٹر صاحب کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آیا تھا, اٹس ٹائٹل لاس اینڈ ڈیمیج فیسلٹی اے اسٹیپ ٹوورڈز کلائمیٹ جسٹس. اسی سلسلے میں جب آئے تھے UN سیکرٹری جنرل, انہوں نے رائٹلی جیسے سردار شاہ نے بتایا اپارٹ فرام دی ادر ایریاز, ہم نے ان کے لیے ایک پروگرام سیٹ کیا تھا. جیسے ہوتا ہے ملک کرتے ہیں کہ جی ہمیں ادھر ادھر لے جائیں گے, اور انہوں نے خود موئنجو دڑو کی وزٹ اس میں ڈلوائی تھی. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, ہم انہیں سکھر براج لینا چاہ رہے تھے, تو ناٹ فرام ہم بٹ فرام ہز آفس وی گاٹ اے رسپانس کہ جی کوئی بھی کلونیل اسٹرکچر وہ دیکھنا نہیں چاہتے جو کہ ہمیں یاد دلائے ہماری غلامی کی. تو وہ موئنجو دڑو چلے, اور میرا خیال ہے کہ ان کی اپنی جو باڈی لینگویج ہے, ان کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا, دیٹ واز دی ہائی پوائنٹ آف ہز وزٹ. اور ادھر جا کے انہوں نے جو تباہ حالی ہوئی تھی, اور میں آپ کو تھوڑا سا اپنے پرسنل بتا دیتا ہوں آپ کو. یو نو دی انٹائر پروونس واز سبمرج ڈیورنگ دیز لاسٹ فلڈس. میرے بھی گاؤں میں بھی پانی تھا, اینڈ واٹ ٹائم سب سے زیادہ جو افسوس مجھے ہوا ہے, اور ابھی میں بڑی کوشش کر رہا ہوں, بلکہ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی شاید مدد لوں. میں نے انجینئرز تو بھیجے تھے, میں خود ایک انجینئر ہوں, بھیجے تھے. باقی تو ڈیمیجز ہوئے, گھر بھی گرے ہیں, گھروں کو نقصان ہوا ہے. لیکن میرے پردادا کی بنائی ہوئی مسجد تھی جو 1850s یا 1860s میں بنی تھی, وہ بہت شدید ڈیمیج ہوئی, اور اس میں اب نماز نہیں پڑھ سک رہے نمازی. اور میں چاہ رہا ہوں کہ کسی طریقے سے اس کو سالویج کر سکوں. لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس کو گرانا پڑے گا, یہ سیف نہیں ہے. اور سب سے زیادہ افسوس مجھے اس ہیریٹیج کو کہ کسی طریقے سے اس کو بچایا جا سکے. میں نے لاسٹ ویک انجینئرز بھی بھیجے تھے ادھر NID یونیورسٹی سے, بٹ دے کیم بیک اینڈ سیڈ نہیں جی دس کی ناٹ بی سیلویج. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو بنائیں گے تو بالکل اسی طریقے سے میں کوشش کروں گا کہ میں بناؤں جیسے وہ اوریجنل اسٹرکچر تھا. لیکن یہ ہم اپنی جب پرانی ہیریٹیج دیکھتے ہیں اور اس کو اس سیلاب میں نقصان دیکھتے ہیں, باقی چیزیں تو بن جاتی ہیں. پرانی 200 سال یا 5000 سال پرانی چیزیں بننا ہمارے انسان کے اب کی بس کی بات نہیں ہے, اور اسی پہ زیادہ پریشانی ہوتی ہے. ہم نے ان فلڈز میں ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ کی ہے, جو میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً
$16 ارب کی ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ میں. اس کا تقریباً آدھا آلموسٹ $8 بلین ہم صوبہ سندھ میں کیے, اور اس میں ہم نے جو ہماری ہیریٹیج سائٹس ہیں ان کے لیے بھی ڈالے ہیں پیسے کہے ہیں. اور ہم اب جائیں گے جو پلیجنگ کانفرنس ہے سردار شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے. اگر تالیاں تھوڑی سی زیادہ ہو جائیں تو میرے خیال میں کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اور جس طرح سے مبارکباد دی سید سردار علی شاہ صاحب نے احمد شاہ صاحب کو, تو احمد شاہ صاحب اینٹیکوٹیز اینڈ آرکائیوز یہ رپورٹ ان کی خدمت میں پیش کریں گے. اور سی ایم صاحب کے لیے خوشبو اندر ان بٹھا سکیں, ان کے روف کے نیچے وہ بیٹھ سکیں. تو یہ بہت, میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا ٹائم ہے جس پہ ہمیں ریلائز کرنا ہے. ہم نے کوشش کی ہے, میں نے پہلے بھی کہا کہ میں نے دعویٰ نہیں کیا, ہم نے کوشش کی ہے کہ سندھ میں ایک کلچرل ایکٹیویزم ہو. میں یہ نہیں کہتا, دوسرے صوبوں کو آپ کمپیئر کر کے دیکھو, میں ہر جگہ میں نے یہ بات کی ہے, دوسرے صوبوں کے کمپیریزن میں وہاں پہ بھی ہڑپا موجود ہے. آپ نے ہڑپا پہ کبھی کوئی کانفرنس, کوئی انٹرنیشنل کانفرنس, کوئی بڑا سیمینار آپ نے سنا کوئی ریسنٹ پاسٹ میں ہوا ہو؟ ٹیکسلا وہاں پہ ہے, ٹیکسلا پہ آپ نے کوئی دیکھا کوئی کام ہوا ہو؟ ہم نے کوشش کی, ہم نے وہ جو لنک جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہمارا ٹوٹا ہوا تھا اس کو جوڑنے کی ہم نے کوشش کی, ہم نے اس کو جیٹیزن کیا. ہم نے انٹرنیشنل کانفرنس موئنجو دڑو پہ کی, انٹرنیشنل اسکالرس کو وہاں پہ بلایا. ہم نے مکلی انٹرنیشنل کانفرنس کی, ہم نے بلایا کیونکہ وہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہے. ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہم مزید یونیسکو کے ساتھ ان کو سے رجوع کریں اور ہماری کچھ اور سائٹس جو ہے وہ ورلڈ ہیریٹیج میں ہمیں شامل کروائیں, مگر اس کووڈ کے بعد بیک ٹو بیک یہ جو آئی آفت جو آئی فلڈ کی شکل میں, اس میں بہت سا کام ہمارا پیچھے رہا ہے. اور میں اس ارادے کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ, اسپیشلی مائے قائد بلاول صاحب, وہ بہت انٹرسٹڈ ہے ہیریٹیج میں, کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کو موئنجو دڑو پہ لانے والے ذوالفقار علی بھٹو کو بعد اگر کوئی انٹرنیشنل وہاں پہ لوگ آئے تو وہ بلاول بھٹو تھے جو UN سیکرٹری جنرل کو موئنجو دڑو پہ لائے. اور ہمیشہ سی ایم سائی مراد علی شاہ صاحب ہمیشہ ہمارے ساتھ کوآپریٹو رہے ہیں جتنی ہم نے کوشش کی ہے, کیونکہ یہ جب پروونشل سبجیکٹ بنا ہے, کیونکہ یہ کام کوئی 10-11 سال کا نہیں ہے. یہ ہیریٹیج تو پاکستان بننے کے بعد پہلے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا تھا, اس کے بعد آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ پروونشل گورنمنٹ کے پاس نہیں تھا, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھا. اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھا, وہ کتنے پیسے ہیریٹیج پہ لگاتے تھے, کتنا خرچہ کرتے تھے. میں نہیں کہتا, وہ 10 سال پہلے جا کے ان کی بجٹ آپ دیکھ لیں کہ ہیریٹیج کی بجٹ کتنی ہوگی. کوئی 20-25 لاکھ سندھ اور بلوچستان کے لیے رکھتے تھے کہ آپ جا کے آرکیولوجیکل کنزرویشن کریں اپنی سائٹس پہ. مگر سندھ گورنمنٹ کے جتنے بھی وسائل ہیں اس پہ رہتے ہوئے بھی انہوں نے فیاضی کا مظاہرہ کیا ہے, جنروسٹی کا کیا ہے, کوشش کی ہے ہم نے. کیونکہ ہمارے پاس کوئی 4000 سے زیادہ ہیریٹیج بلڈنگز ہیں خالی سندھ میں, 1700 تو خالی کراچی میں ہیں. اس میں جو 2 لاز ایگزسٹ کر رہے تھے, ایک ہمارا 1974 کا تھا اور دوسرا 94 کا تھا. پھر میں نے ڈپارٹمنٹ کو, سیکرٹری صاحب کو کہا کہ جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ہیریٹیج اور آرکیولوجی کے ساتھ, ان کو بٹھا کے کمپریہنسو لا جو ہے وہ لائیں, جس میں ڈاکٹر ماروی مظہر صاحبہ بھی, ان کا انپٹ بھی اس پہ شامل ہے, اور جتنے بھی ہمارے دوسرے ہیں ان سب کا انپٹ اس پہ شامل ہے. وہ لا ڈپارٹمنٹ میں ابھی لا جو ہے وہ بھیج دیا ہے, بہت جلد جو ہے وہ کیبنٹ میں وہ لا آئے گا کہ کمپریہنسو لا ہو, اس کے بغیر ہم نہیں بچا سکتے اپنی ہیریٹیج کو. تو ہم نے کوشش کی ہے, اور میں اس کے ساتھ کہ یہ موئنجو دڑو کا 100 سالہ تقریبات کا سال ہے, 22-23 دونوں سال, خالی 22 نہیں ہے, 22 اور 23 دونوں جو ہے وہ سال ہیں جب یہ ایکسکیویشن ہوئی تھی موئنجو دڑو پہ. اور یہ جو پلانٹ پہ ایک عالیشان تہذیب جو ہے وہ نمودار ہوئی, اور دنیا کو پتہ چلا کہ یہ بھی تہذیب تھی سومیرین اور ایجپشن کے کانٹمپرری, جنہوں نے دنیا کو کپڑا پہنایا, جنہوں نے دنیا کو پہیا دیا, جنہوں نے دنیا کو انڈسٹری دی, اور جنہوں نے دنیا کو کلر دیا, جن نے لائف کو لائف دی, زندگی کو زندگی دی, وہ موئنجو دڑو یہاں کے باسی لوگ تھے. ہمیں اس اپنی پاسٹ کی اس گلوری کو اور مزید گیلونائز کرنا ہے, اس کو آگے لے چلنا ہے اس کمٹمنٹ کے ساتھ. اور سائیں مراد علی شاہ صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے, میں نے کہا کہ صحیح آج ہم نے اس شروعات کا پہلا جو آج رکھا ہے وہ ایگزیبیشن ہے کہ اس تھیم پہ, تھیمیٹک انڈس ویلی سویلائزیشن اور موئنجو دڑو پہ کبھی
اتنا آرٹ ورک نہیں ہوا ہے جتنا اس سال ابھی ہمارے آرٹسٹ نے کیا ہے, جو یو کین سی ان دا گیلریز. اور ان میں سے بیسٹ آف دی بیسٹ جو ورک ہے ہم یونیسکو لے جائیں گے اور وہاں پہ بھی ہم ڈسپلے کریں گے, یونیسکو ہیڈ کوارٹر میں, جہاں پہ انٹرنیشنل جو پارٹیسپینٹس آئیں گے وہ بھی دیکھیں گے. پبلیکیشنز تو بہت ہے, میں سارے کام نہیں گنوا سکتا یہاں پہ. جتنا کچھ ہوا ہے وہ لوگ سب کے سامنے ہے, کیونکہ یہ سارے ہمارے پارٹنر بھی ہیں, اسٹیک ہولڈر بھی ہیں, کیونکہ میجارٹی جو ان میں ہے وہ آرکیولوجی سے اور ہیریٹیج سے منسلک ہے, یونیورسٹیز سے ان کا تعلق ہے, اور کسی نہ کسی شکل میں وہ ہمارے ساتھ ان کا کام ہے, شامل حال رہے ہیں. تو میں اس عہدے کے ساتھ کہ ہمارا اس ٹینیور کا جتنا بھی باقی ٹائم بچتا ہے, ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جتنا زیادہ ہم کلچرل ایکٹیویزم لائیں. کلچرل ایکٹیویزم ناٹ ان اے شیپ کہ ہم فیسٹیول کریں گے, سیمینار کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جتنا ریسرچ ورک ہے, آرکیولوجی کا ہے, کنزرویشن کا کام ہے, اس پہ بھی ہم مکمل توجہی کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ یہ ہم اپنے ٹینیور میں یہ ہم کام کریں گے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک دوسری دعوت بھی دیتا جاؤں کہ 16 تاریخ کو پورٹ گرینڈ میں ہمارے آرٹیزنس کی, جو سندھ کے ہنرمند لوگ ہیں, سندھ کی وہ بوڑھی عورتیں جو اس فلڈ میں ڈوبی ہوئی بھی ہوں گی, مگر انہیں کوئی گج بنایا ہوگا, کوئی ریلی بنائی ہوگی, اپنے آنکھوں کا نور جو ہے انہوں نے سوئی کے تھرو اس کپڑے پہ اتارا ہوگا. تو آپ اس پہ آئیے گا ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, کیونکہ یہ فلڈ وکٹمز جو ہیں ان کی ایگزیبیشن ہے, وہ جو آرٹیزنز ہیں ان کی ایگزیبیشن ہے پورٹ گرینڈ میں 16, 17, 18. پلیز ڈو کم. ہم وہاں پہ آپ کا انتظار کریں گے, اور سی ایم صاحب نے بھی اس پہ چکر آئیں گے, اس میں وہ بھی وزٹ کریں گے, وہ دیکھیں گے ان کا کام. اور وہاں پہ ہم نے ایک کمٹمنٹ کی تھی, اسکر ندیم سید صاحب نے عالمی اردو کانفرنس کے ایک پینل میں ہم بیٹھے تھے, تو وہاں پہ اس نے کہا کہ ہماری جو فوک میوزک ہے, جو ہمارا اثاثہ ہے موسیقی میں, وہ کوکو کولا کی بوتل میں پھنس چکا ہے. اس کے ورڈز تھے کہ وہ کوک کے آ گیا ہے چنگل میں. تو میں نے اسی وقت ہم نے کہا ہم اس کو کوک سے لوک کی طرف لائیں گے, اور لوک اسٹوڈیو کی لانچ بھی ہے جس میں آپ کچھ ہمارے ایفرٹس جو ہے وہ بھی دیکھیں گے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, خاص طور پہ میرے جو ہمارے لیڈ کر رہے ہیں ہماری ٹیم کو, ہمارے جو کیبنٹ کے ہمارے جو لیڈر ہیں, اسکپر ہیں سندھ کے, سید مراد علی شاہ صاحب کے. تھینک یو ویری مچ. It's a great privilege and honor to welcome you all to this conference, which is being held on the topic of new challenges to the Sindh heritage due to climate change. We also have arranged an exhibition in connection with the centenary celebrations of Mohenjo-daro. The Mohenjo-daro was excavated in 1922, and in 2022 we are celebrating 100 years of this great discovery. So we will be actually also having a program at UNESCO France, UNESCO headquarters France, where we will be having a centenary celebration there. In connection with the centenary celebrations, we are having this exhibition of these paintings and these sculptures. I welcome you all, sir. Thank you very much. What can I say, Excellency, Excellencies, Minister, and my staff, and ladies and gentlemen, and friends and scholars. I am really very honored to be here and to address this very distinguished assembly about our site. We started 13 years ago. It was a mound, nearly unknown, and covered with all sorts and kinds of vegetation. Today we are beginning to unveil something about its history. We know that its history is going on for 15 centuries, and then all of a sudden it disappeared. Climate changes, I am inclined to say not so much, because the site is rising on bedrock, so rock is solid, and has been surviving thanks to an unbelievable system of drainage, which goes back at least to its very first building. A drainage that is outside the bastion of the mound,
and is inside as well the bastion and mound. We should recall what the ancient people that built the ancient and archaeological site that can go back to, or not 15th century or 20th centuries, but even millennia, as you know, at Mohenjo-Daro and other site here in Sindh. And this is just a suggestion. And we are going now to study about this drainage system to see what is good, what can be reinforced inside and outside. And then drainage, who did it? Likely Alexander the Great, when he built up his beautiful harbor on the Indus Delta, and he brought to Sindh as well the technology of the Greek. What does it mean, this? That it is, we are no longer facing Bambora and other sites, a local or regional problem, but it is a common problem, a common heritage who is linking what was in the past the globe, that is the three continents that had been discovered, Asia, Africa, and the Mediterranean basin. I must thank my friend, Dr. Lashari, and his collaborator that has been on our side since the very first beginning, Dr. Ibrahim, and then all the ones that have been working with us. I would like to give a little bit of a space to Dr. Mantellini so he can show what we have been doing, how we are trying to preserve the excavations and also what is still standing in the site, and what has to be done, and what I wish really to carry it out as well. और इतने सालों और सदियों की शिकस्त व रीख्त के बाद उस विरसे की जो कैफियत रही होगी वो सबसे ढकी छुपी नहीं है। ऐसे में जो क्लाइमेट चेंज के स्ट्रेसेस आए हैं वो अपनी इंतहाई सूरतों की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि वो जो हम लोगों की बेतदालियाँ क्लाइमेट पे जो कुछ भी असर डाल रही हैं, ये सदियों की कारगुजारी है जो कि हम पे अपना असर डालकर इस लम्हे में हमें लम्हे फ़िक्रिया पर पहुंचा दिया है कि हम सोचें कि हमें करना क्या है। हमें जो नए चैलेंजेस दरपेश हैं उन चैलेंजेस को हम देखते हैं तो महसूस होता है कि हमारे सामने चंद बड़े बड़े सवाल हैं जो मुंह खोल के खड़े हुए हैं। ख़वातीन हज़रात, दुनिया में इस वक्त कुर्रे अर्ज़ को जो प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, जो तकलीफ़ होने वाली है, जो मसाइल पेश आने वाले हैं, उसके हवाले से सेंसिटिविटी बढ़ गई है। और ये एक अच्छी बात है कि गुज़श्ता 3 दहाइयों से हमने देखा कि कमिटमेंट नहीं हुई लेकिन अनाउंसमेंट्स ज़रूर हुई हैं, लोगों में अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है। अर्थ समिट का होना एक बहुत बड़ा अमल है जो पॉजिटिविटी की तरफ हमें ले जा रहा है। इसमें भी बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जो अपने मफादात के पेश नज़र अपने टारगेट्स को सामने रखते हुए वो कमिटमेंट्स नहीं कर रही हैं, प्रोनाउंसमेंट्स कर रही हैं। अब अगर कुर्रे अर्ज़ को ही ख़तरा है और उसमें आप और हम बहुत ही छोटा रोल अख्तियार किए हुए हैं, वो हमें हमारी ज़ाती आदात और अतवार तक महदूद रखता है। हमारी प्रेफरेंसेस और कंज्यूमरिज़म को रोकने की जो हमारे पास अपनी ज़ाती हैसियत में फ़ैसला करने की इस्तेदाद है वो तो है, लेकिन जो कौमी तौर पे और फिर बहैसियत मजमूई
पूरी उम्मत इस आलम जो है, पूरी दुनिया के जो शख्स अशख़ास हैं, उनके साथ मिले हुए जो इंटरेस्टेड तबके हैं, उन्होंने मिला के इस ज़मीन के इस हाल को हमारे सामने लाभ पहुंचाया है। अब अगर हम सोचते हैं कि क्लाइमेट जो है वो कोई नया इशू तो नहीं है। ये कुर्रा अर्ज़ जब वजूद में आया तो इट वाज द बिग बैंग। उस बिग बैंग के बाद क्या हुआ, बहुत बड़े तग़य्युरात होते चले गए। इसी ज़मीन पर जो बासी हमसे बहुत पहले थे, डायनासोर्स, इतनी बड़ी क़ुव्वत रखने वाली चीज़ें, वो कहाँ रह गई, किस तरफ चली गई। ये मौसमों के तग़य्युरात से होते होते फिर जब ग्लेशियल एज से हम निकले हैं तो उसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन वजूद में आती है। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने उरूज के पहुंच के कंज्यूमरिज्म का शिकार हो जाती है। दरख्तों को काट के हमने मैदान चटियल बना दिए, एनर्जी हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की। नतीजा क्या निकला, वही इंडस वैली सिविलाइजेशन उसी तग़य्युर की वजह से जो मौसमों पे पड़ा, वैनिश हो गई। और जो इनएक्टिविटी के 8 साल गुज़रे हैं उसमें फिर दोबारा फॉरेस्टेशन हुई है, मौसमों पे पॉजिटिव असर हुए हैं। फिर हमें 1000 साल हमारी तारीख़ में स्टेबिलिटी मिलती है, जो जाके 12वीं सदी में फिर मौसमों में तग़य्युर आने की वजह से और रिवर इंडस के जो सिस्टम है उसमें तब्दीली आने की वजह से एक मरतबा फिर हम लोग तारीख़ दौर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक मुसलसल अमल है। हमारे सामने ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूर कोई ना कोई सवाल पैदा करती हैं कि हमने क्या करना है, कैसे करना है और क्या करना चाहिए। हालांकि ये जो सेगमेंट है हमारा विरसे को बचाना, ये एक बहुत ही छोटा सेगमेंट है, लेकिन ये एक अहम सेगमेंट है कि ये इंसानियत को एक स्पिरिट मुहैया करता है, चीज़ों को एप्रिशिएट करने का, चीज़ों से सबक लेने का, चीज़ों को आगे ले जाने की जो है वो एक इरादे की क़ुव्वत देता है। देखना ये है कि इस छोटे सेगमेंट को, इस मीरास को हम कैसे बचा सकते हैं इस क्लाइमेट साइकिल के अंदर रहते हुए। स्टेट की पॉलिसी स्टेट जाने, शाह साहब आप जानो और फेडरल गवर्नमेंट जाने, लेकिन ये जहन में रहना चाहिए कि हम अपनी तरफ से छोटी लेवल पे जो हेरिटेज लवर्स हैं वो कैंपेन करते रहेंगे, वो कोशिश करते रहेंगे ताकि वो इस साइकिल को बेहतरी की तरफ ले जाए। मुझे बताया तो नहीं था कि मुझे भी तकरीर करनी है, लेकिन ये हमारे लिए बड़ा एजाज़ है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब आज उस जगह जहाँ बैठे हैं, ये पूरा हॉल, ये बिल्डिंगें, पुरानी बिल्डिंग, कॉफ़ी शॉप, जो कुछ बना है सब मुझे क्रेडिट इसका देते हैं। मेरे 6500 मेंबर हैं, एक आदमी ने मेरे ख़िलाफ़ फार्म नहीं भरा, लेकिन मैं अगर आप सपोर्ट ना करते तो मैं कितनी टकरें मार सकता था। अनफ्लिंचिंग अनलिमिटेड सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ सिंध। मैं आर्ट्स काउंसिल के सारे मेंबरान की तरफ से, गवर्निंग बॉडी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के मेज़बान सैयद सरदार अली शाह साहब जो ख़ुद कल्चर एक्टिविस्ट हैं, बहुत ही उम्दा शायर हैं, कंपोज़र हैं, इन्हें हिस्ट्री का पता है, इन्होंने दुनिया भर की तहज़ीबों के बारे में जानते हैं और बहुत ही शानदार एक वाहिद पाकिस्तान में मिनिस्टर है कि जो दुनिया भर में कहीं भी चला जाए बात कर सकता है। वो हम बहुत काम किया सिंध के लिए और हमारे साथ मिल के भी बहुत काम किया है, तो हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, उनको मुबारकबाद भी देते हैं। नसीम सहतो जो सेक्रेटरी हैं उनको भी, मंजूर कनासरो जो डीजी हैं हेरिटेज के उनको भी, और इनकी पूरी टीम को कि ये जो अभी रिक्रिएट आपने देखा होगा मोहनजोदड़ो की ज़्यादातर जो चीज़ें वहाँ से निकली, बुदाज निकले, ऑर्नामेंट निकले, तो ये जितने लोगों ने काम किया है मंजूर कनासरो साहब के डिपार्टमेंट के,
تو وہ بھی قابل تحسین ہے اور یہ بڑا شاندار کام ہے. اس سے پہلے بھی کلچر بڑی بڑی ایگزیبیشنز کرتا رہا ہے, تو ان کو بھی بہت مبارکباد. کمشنر کراچی, ان کا بھی بہت شکریہ کہ ہمارے الیکشنز میں, حالانکہ ظاہر ہے کہ یہ 3 جنرل باڈیز بھی انہوں نے اٹینڈ کی, اور سی ایم صاحب انہوں نے یہ کہا کہ یار ایک بھی آدمی تمہارے خلاف ہاتھ کیوں نہیں کھڑا کرتا, اور یونانیمسلی ساری ہماری آڈٹ رپورٹ, انہوں نے ڈی سی یہاں بیٹھے ہیں, سعید لغاری, ایس ایس پی اسد, اور پوری آپ کی انتظامیہ نے. تو یہ تو آرٹس کاؤنسل کی طرف سے شکریہ سردار شاہ صاحب کو اس کولیبریشن کا. یہ جو ایک پرماننٹ کولیبریشن ہے منسٹری آف کلچر کی اور آرٹس کاؤنسل کی, اور جس کے اغراض و مقاصد بھی ایک ہیں, پروموشن آف آرٹ اینڈ کلچر, ایک پیس اور ہارمنی کریٹ کرنا, ٹیررزم کے خلاف, فنڈامنٹلزم کے خلاف, سیکٹیرین وائلنس کے خلاف, ایتھنک وائلنس کے خلاف, ایک پلورل انکلوسیو سوسائٹی کے قیام کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ. آرٹس کاؤنسل آپ کے شانہ بشانہ انٹلیکچول محاذ پہ پورے پاکستان میں اور پھر ساری دنیا میں پاکستان کا جھنڈا لے کے اور سندھ سے ایک پیغام لے کے جا رہا ہے کہ ہم تم سے زیادہ سویلائز لوگ ہیں, اور ایک کراس کلچر پروگرام شروع کر رہے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. work. So this is a plan showing the main archaeological evidence found around Bambor. So Bambor is not just settlements, villages, graveyards, and many other types of anthropic evidence. Last year we focused on of Antiquities and Archives. یہ رپورٹ ان کی خدمت میں پیش کریں گے. اور سی ایم صاحب کے لیے خوشبو, اور جس طرح سے مبارکباد دی سید سردار علی شاہ صاحب نے احمد شاہ صاحب کو, تو احمد شاہ صاحب